السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا۔ قیامت کے دن چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی، سورج اور چاند کو آپس میں ٹکرا کے ختم کر دیا جائے گا۔ انسان اس دن کہے گا آج کہاں بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟ اسے کہا جائے گا آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، آج تو پروردگار کی طرف ایک ٹھکانہ ہے جہاں پہنچنا ہے۔ انسان کو اس دن سب خبر دے دی جائے گی، جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ انسان اپنے نفس پر بہت اچھی بصیرت رکھنے والا ہے، اگرچہ وہ بہانے تراش کرتا پھرے۔ محترم سامعین کرام، ہر سال بدلتا ہے، اس کے ہندسے بدلتے ہیں۔ کل 2024 تھا، آج 2025 ہے۔ مہینوں اور سال کے بدلاؤ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دنوں کا آنا جانا، رات کا دن کا تبدیل ہونا، موسموں کی تبدیلیاں، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لیکن یہ نظام ازل سے ابد تک یہ چلنا ہی ہے۔ وقت، دن، سال، مہینے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو انسان کے اپنے آپ کو بدلنے سے کچھ ہوتا ہے۔ جس طرح دن اور سال بدلتے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کی طرف بدلنا چاہیے، اچھے سے اچھے کی طرف اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اور اس بدلاؤ کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہے اور خود کی جو سب سے بہترین تربیت ہے، وہ قرآن مجید نے 29واں پارہ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے
کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان اپنے متعلق اپنے سے بہتر اس کو کوئی نہیں جانتا کہ میں کیسا ہوں اور میرے اندر کیا کمی ہے اور مجھے کیا بدلنے کی ضرورت ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو سب سے زیادہ پتہ ہے، انسان کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ میرے اندر کس چیز کی تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کے اپنی ذات کے بارے میں اس سے زیادہ تو کوئی دوسرا نہیں جانتا، یا رب جانتا ہے یا وہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کتنے میں ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو جتنی مرضی واعظ و نصیحت کر دی جائے، جتنا مرضی علم پڑھا دیا جائے، وہ اپنے آپ کو بدل تب بھی سکتا ہے جب وہ خود بدلنا چاہے۔ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال ہی نہ ہو، اور یہی قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے کہ جب بندہ خود کو بدلنا چاہتا ہے تو وہ اس سے بہتر کوئی نہیں اس کو بدل سکتا۔ تو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ انسان اپنے خود کی اصلاح کرے اور خود کی تربیت کرے، اور قرآن مجید نے بار بار انسان کو اس کا درس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ما، اے انسان تو دیکھ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے تو نے کیا بھیجا ہے، اس کے لیے اپنا محاسبہ کر، اپنے نفس سے پوچھ میں نے کل کے لیے کیا بھیجنا ہے اور کیا مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو انقذوا انفسکم من النار، جہنم سے بچانے کے لیے خود کو تیار کرو اپنے آپ کو۔ اور سورۃ تحریم میں جس طرح ہے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو گھر والوں کو خود بچانے کے لیے کوشش کرو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ انسان دیکھے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے بدل سکتا ہے، اپنے آپ کی کیسے اصلاح کر سکتا ہے، اور اگر وہ اپنی اصلاح خود کرنا چاہے تو اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، چونکہ اس سے بہتر اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے بہت سے طریقے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو خود کیسے بدل سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے فرمان ہے القیس من دان نفس، عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کرتا ہے۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، اور قبر میں فرشتے سوال کرنے لگ جائیں، میدان محشر میں تم سے سوال ہونے لگ جائیں، اس سے بہتر ہے تم اپنا محاسبہ خود کرو۔ کیوں؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو تو زیادہ پتہ ہے نا کہ میرے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں کیا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے انسان کو اپنی اصلاح خود کرنی چاہیے، وہ انتظار نہ کرے کہ کوئی آ کے روکے گا، کوئی ٹوکے گا، کوئی بازو پکڑے گا، کوئی سمجھائے گا، وہ کب اور کہاں سے آئے گا، اس کو چھوڑ کے انسان اپنی اصلاح خود کرنا شروع کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس کے بہت سے طریقے ہیں اپنی اصلاح کے۔ مثال کے طور پر انسان جیسے ارادے بناتا ہے نا یا منصوبے بناتا ہے، وہ ویسے ہی اس کا رزلٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ یا انسان کوئی پروگرام طے کرتا ہے، اس کو ایک ٹارگٹ مل جاتا ہے، پھر وہ اس کے پیچھے چلتا ہے، منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، جسے منزل پر پہنچنے کے لیے اس کے کھونے کا ڈر ہوتا ہے، وہ اس کی تیاری کرتا ہے کہ میں تیاری کروں کہیں صبح کی گاڑی چھوٹ نہ جائے، وہ تیاری کرتا ہے رات کو اس کی پوری کہ میں نے صبح نکلنا ہے، وہ سفر کے لیے نکلنے سے پہلے اس کی پوری تیاری کرتا ہے، اور جو تیاری کرتا ہے وہ ایک دن منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے مومن کی منزل کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اسی حدیث کے آخر میں الا ان صلۃ اللہ الغالیہ
لوگوں اللہ کے پاس ایک مہنگی ترین چیز ہے، الا ان صلۃ اللہ الجنہ، اور اللہ کی مہنگی ترین چیز اللہ کی جنت ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے، جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ اور ایک ٹارگٹ اگر طے ہے تو اس کے لیے پھر تیاری بھی تو ضروری ہے، اور پھر وہ انسان کے اپنے ارادوں سے ہوتی ہے، انسان کے اپنے گمان کے حساب سے ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ارادوں، گمان، سوچ کے مطابق ہی ہوتا ہوں۔ ایک بندہ کوئی کام کرنے کے لیے سوچتا ہی نہیں ہے، یعنی ایک بندہ گناہوں کی زندگی میں جی رہا ہے، وہ نیک بننا چاہتا ہے، لیکن وہ صرف نیک بننے کی خواہشیں لیے پھرے، اس کو تو کچھ کرنا ہے نا، اس کو اپنے اعمال بھی چھوڑنے ہیں، اپنی گناہوں والی بستیاں بھی چھوڑنی ہے، اس کو اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا ہے۔ جیسے وہ بنی اسرائیل کا 100 قتل والا واقعہ معروف ہے صحیح بخاری میں، اس نے 99 قتل کیے، خیال آ گیا بھی اب توبہ کر لوں، اب زندگی میں کچھ چینج لے آؤں، گناہوں کی زندگی گزار رہا ہوں، کوئی نیکی کی طرف آ جاؤ۔ تو اب وہ بندہ کسی سے پوچھتا ہے، حل لی توبہ، میری کوئی توبہ کا راستہ ہے، کوئی دروازہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، 99 تو نے قتل کیا، اتنا برا گار آدمی، اس کے لیے تو کوئی دروازہ توبہ کا نہیں، معافی کا تو کوئی نہیں اس کے پاس۔ تو کہتے ہیں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس نے 100 کی تعداد پوری کر دی۔ وہ پھر ایک اہل علم کے پاس گیا تو اس سے پوچھا، اس نے کہا بالکل، تیرے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تیرا رب ہے، تو اس کا بندہ ہے، بار بار اس کے دروازے پہ جھک، تجھے کوئی روکنے والا نہیں، اس سے معافی مانگ، وہ غفور رحیم ہے، وہ سب معاف کرنے والا ہے۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ اس کے لیے اگر تو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے نا، تو تجھے یہ جس بستی میں رہ کے تو نے گناہ کی، اس کو چھوڑ کے ہجرت کر کے وہاں چلا جا، جہاں نیکوکار لوگ رہتے ہوں، جہاں مجلسیں اچھی ہوں، جہاں صحبتیں اچھی ہوں۔ تو بدلنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، تو روزانہ آ کے اسی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے جہاں سے گناہ کا درس ملتا ہے، جہاں سے برائی کی یادیں آتی ہیں، اور جہاں تو گناہوں پر ابھارا جاتا ہے، تجھے گناہوں کے مواقع ملتے ہیں، اسی مجلس میں دوبارہ نہیں بیٹھنا۔ اگر بدلنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، اس نے ہجرت شروع کر دی، تھوڑا سا گیا موت آ گئی اس کو۔ حدیث میں آتا ہے جاءت ملائکۃ الرحمہ وجاءت ملائکۃ العذاب، جنت اور جہنم کے دونوں ہی فرشتے آگے کہ وہ کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، وہ ہم کہتے ہیں لے کے جائیں گے۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں جاء تائبا مقبلا بقلبی، اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو کوئی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کسی کی توبہ قبول کر لے، اللہ اس کو بالکل پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور جو عذاب والے تھے وہ کہنے لگے لم یعمل خیرا قط، اس نے زندگی میں نیک کام تو کیا کوئی نہیں، اس کو کیسے ہم جنت میں جانے دیں؟ اللہ کا ایک فرشتہ آیا ان کی تنازع کو سن کے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ بستی کو دیکھا جائے جو نیکوکاروں کی ہے، اگر قریب ہے تو ادھر جنت والے لے جائیں گے، اگر قریب گناہوں والی ہے۔ حدیث میں آتا ہے تھی گناہوں والی قریب، مگر اللہ رب العزت نے اس کی مدد کی، چونکہ وہ چاہتا تھا، اس کا ارادہ تھا، وہ بدلنا چاہتا تھا اپنے آپ کو، اللہ نے مدد کی، زمین سکڑ کے قریب ہو گئی، حتیٰ کہ اس کو اللہ کی جنت کے رحمت کے فرشتے روح کو لے کے چلے گئے۔ اگر انسان خود چاہتا ہے نا میں بدلوں، تو وہ اپنا ارادہ کر لے اور اپنی تربیت شروع کر دے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ پہلا ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلنا بھی چاہے، اس کے لیے ارادہ بھی کرے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے دعا کرنا اللہ سے، کہ وہ اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، میں انسان ہوں، گناہ گار ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا کے لفظ کیا تھے؟ دعا کے لفظ یہ تھے اللہ فلا تقلنی نفسی طرفت اعین، اللہ مجھے میری آنکھ کے پلک کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ اگر میں ہوں، میرا تو نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، میرا تو نفس ہی مجھے گناہوں کی طرف ہی ابھارتا رہتا ہے، الا ما رحم ربی، اللہ تیرا رحمت، تیری رحم اور تیرا رحمت نہ ہو
تو میں تو بچ نہیں سکتا، اللہ میرے نفس کو میرے حوالے نہ کرنا، میں نہیں بچ سکتا، اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بچا کے بھی رکھنا اور اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف بھی چلا کے رکھنا۔ یعنی انسان ارادہ کرے اور پھر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو بہترین سچے مسلمان والی زندگی بنانا چاہتا ہوں اور ویسی زندگی جینا چاہتا ہوں جیسے صحابہ جی کے گئے اور تم اللہ اس سے راضی ہو گئے۔ اس کے لیے دوسرا عمل کیا ہے؟ پہلا ارادہ کرے، اور دوسرا کیا ہے؟ بندہ اللہ سے دعا کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے دعائیں کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قنوت نازلہ میں یا قنوت وتر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری دعائیں آپ دیکھیں تو وہ دعاؤں میں پہلا جو سٹیپ ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کا ہے، دوسرا پیغمبر کی ذات پر درود ہے، اور تیسرا اپنے لیے دعا ہے، پھر گھر والوں کے لیے ہے، پھر قوم کے لیے ہے، پھر وطن کے لیے ہے، پھر دین کے لیے ہے۔ یعنی اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بندہ اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ جیسے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے عافیت دے دے، اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے دے۔ تو گویا انسان اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو وہ مصمم ارادے کرے اور پھر اللہ سے دعائیں کرے، اور وہ مخلص ہو کے دعائیں کرے۔ یقیناً جب وہ دعائیں کرتا ہے اللہ سمندروں دریاؤں کے رخ بدل دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا، اللہ پیچھے دشمن کھڑا ہے، تیرا حکم مان کے بس آگے ہوں، آگے سمندر ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا تھا؟ کہا سمندر میں جو جائے ڈوب جاتا ہے، لیکن رب کا قانون کہیں بدل بھی جاتا ہے۔ اللہ چاہے جب بندہ کوئی ارادہ کرے اور رب کی طرف اس کا توجہ اور منہ ہو تو رب تو بدل دیتا ہے۔ سمندر جو ڈبوتا ہی ہے وہ نہیں ڈبویا رب نے، آگ جلاتی ہے، لیکن کبھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی، ٹھنڈک والی، پیار والی آگ، حالانکہ اس کا کام جلانا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، انسان کی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ ویسے کر سکے۔ اب بن باپ کے کوئی بچہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہ ماں جس کو وہ عورت جو بغیر شادی کے بچہ نہیں جنم دے سکتی، اللہ نے قانون بدل دیا۔ رب جو چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، تو ارادہ کر، تو سوچ، تو چھوڑ، رب کیسے کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب بندے نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے نا، اگر آج اپنا نہیں نا سوچتا، کہتا ہے کوئی آئے گا، کوئی سمجھائے گا، دیکھ لیں گے، کوئی کہے گا تو پھر سوچ لیں گے، اللہ کے درمیان میں لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، تمہارے اور اللہ کے درمیان ترجمان نہیں ہونا، بلکہ قرآن مجید میں ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ہر بندے نے اکیلے نہیں آنا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں آنا کہ میں تیری جا کے سفارش کروں گا، تیری وکالت کر دوں گا۔ اللہ کے دربار میں انسان نے اکیلے نے پیش کرنا اور اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے کہ میں کھڑا ہوں، اللہ یہ میرے پاس عمل پیش ہے۔ تو اس لیے انسان کو آج بھی اپنا خود سوچنے کی ضرورت ہے، وہ ادھر ادھر نہ سوچے کون آئے گا میرا سوچے گا۔ تو انسان کو اللہ سے دعا کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہی کلمات کہنا شروع کر دینا کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ یہ دعا کے بدلے میں سارے دشمنوں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ ہمیں تو ساری دعائیں سکھائی گئیں چھوٹی چھوٹی کہ تو نے اپنے لیے اللہ سے کیسے مانگنا ہے، مشکل میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کیسے پڑھ کے تو نے وہ کرشمے آج بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے جو پیغمبر یونس علیہ السلام کو اللہ نے دکھائے تھے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب بندہ یہ دعا پڑھ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے دعا کرتا ہے، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ لیکن آج ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو کسی سے ڈر ہے، من خاف من ظلم امیر، کسی بندے کا خوف ہے اس کو کہ وہ بڑا تگڑا آدمی ہے مجھے نقصان دے گا، آپ نے فرمایا 3 بار صبح 3 بار شام یہ کلمات پڑھ لے انجاءہ اللہ منہ، اللہ اس بندے کو اس سے نجات عطا فرما دے گا۔
اور وہ کلمات کیا ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ کلمات پڑھ لو. اللہ ظالم سے جو تم سے جابر ہے، جس کے خوف سے تم لرز رہے ہو، جس کی وجہ سے تم پریشان ہو، اللہ اس کے ہر شر سے تمہیں محفوظ فرما دے. لیکن آج ہمیں پوچھ لیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اللہ سے مانگنے کے لیے کس موقع پر کیا دعا کرنی ہے. زندگیاں گزر جاتی ہیں، بندے کو کھانے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی دعا تک نہیں آتی. تو بدلیے اپنے آپ کو خود بدلیے. چھوڑ دیجئے کوئی آئے گا وہ تجھے سمجھائے گا، اپنے آپ کو خود سمجھائیے. انسان کا اپنے سے بہتر کوئی معلم کوئی نہیں، کوئی اس کا مدرس کوئی نہیں، کوئی مبلغ کوئی نہیں، کوئی مصلح کوئی نہیں. ہر انسان کا من اس کا بہترین استاد ہے. اس کو پکڑ کے اپنے آپ کی اصلاح کیجیے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے بدل سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان یہ ذہن میں رکھے ہر وقت کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب اس کا حساب بھی اللہ کو دینا ہے، کیا جواب دینا ہے. اگر یہ بندہ سوچنے لگ جائے نا، قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، تجھے پتہ نہیں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو انسان جواب دے ہاں اللہ مجھے پتہ ہے تو دیکھ رہا ہے، تو میں کوئی بھی کام نہیں کروں گا. آج انسان اپنے بڑے کے پاس کھڑا ہو تو وہ کئی کچھ سوچتا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا تو کیا کہے گا، اس کے سامنے نہیں کرنا بھی. تو یہ بندہ یہ سوچ لے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں کہ تجھے میں نے ہر چیز دی، ہر نعمت دی، لیکن تو کیا کرتا ہے. تو بتا اللہ کو کیا جواب دے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نصیحت کیا کرتے تھے. جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر جہاں بھی رہنا اللہ کا ڈر اور خوف رکھنا. اس کا معنی یہ کہ جو خیال رکھنا کہ تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی حساب دے. تو بندہ اپنے آپ کو غلطیوں سے، گناہوں سے، جھوٹ سے، سود سے، خیانت سے، بے راہ روی سے بچا تب بھی سکتا ہے جب اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ معروف ہے. وہ جا رہے تھے سفر، ایک چرواہا ملا، اس کو بلایا، اس کو کہا بھئی آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. اس نے کہا میں روزے سے ہوں. اس نے کہا بڑی چھوٹی عمر میں روزہ رکھا ہو. کہا کوئی بکری دے دو، بیچ دو ہمیں، ہم اس کا گوشت ذبح کریں گے، کھائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے. اس نے کہا میں بیچ نہیں سکتا، اس کا مالک کوئی اور، میں تو چرواہا ہوں، میں تو غلام ہوں، میں تو اس کا مالک نہیں ہوں. کہا مالک کو کہہ دینا، بھیڑیا کھا گیا. یہ تو آزمائش کر رہے تھے. کہا بھی اتنا نیک آدمی گرمیوں کے لمبے دنوں بکریاں چرا رہے اور روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے ایمان کے امتحان لیں. کہنے لگے اس کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا تھا، پیسے بھی آگے تیرے پاس، گوشت بھی کھلائیں گے. اس نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ اگر یہ سب کچھ میں کر لوں گا تو این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کو کیا جواب دوں گا. وہ تو دیکھ رہے ہیں نا. تمہاری باتوں میں آ جاتا ہوں، دنیا کا مال لے لیتا ہوں، کھا بھی لیتا ہوں، لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا جو رب دیکھ رہے ہیں مجھے. باقی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا چونکہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ٹھیک ہی رہنا. اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر سے واپسی آگے پتہ کیا وہ چرواہا کس کا ہے. اس مالک کے پاس گئے، کہا بکریاں خریدنی ہے. کہا کتنی؟ کہا ساری خریدنی ہے. ساری سودا کر لیا اور کہا ساتھ یار چروانے کے لیے وہ چرواہا تیرا تھا وہ بھی دے دے. کہا وہ بھی لے لو، اس کی قیمت بھی ادا کر. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً انہوں نے 1000 کے قریب غلام خرید کے آزاد کیے تھے. کہا وہ چرواہا بھی دے دو، وہ چرواہا بھی خرید لیا. پھر اس چرواہے کے کمر پہ تھپکی دے کے اور ہاتھ لگا کے کہا تھا کہ تیرے ایمان کی ہم گواہی دیتے ہیں، بس آج یہی ادا پسند آئی ہے، تجھے خرید کے آزاد بھی کر دیا، یہ بکریاں بھی دے دی، جاؤ اپنی آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرو. جب کوئی بندہ یہ سوچ لیتا ہے نا مجھے رب دیکھ رہا ہے، اللہ ساری دنیا کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دیتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ اپنی اصلاح آپ کیجیے اور یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب بندہ یہ کرنے لگ جاتا ہے کہ ہر کام گناہ کا اس لیے چھوڑ دیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اللہ عزتیں دیتا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے 7 لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ دے گا.
ان میں ایک آدمی وہ بھی ہے رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. گناہ کی دعوت موقع موجود ہے، برادری والی، نسب والی، حسن والی عورت موجود ہے، وہ گناہ کی دعوت دیتی ہے، کوئی اس کو رکاوٹ نہیں ہے، لیکن وہ صرف گناہ کو اس لیے قبول نہیں کرتا انی اخاف اللہ، میں رب سے ڈرتا ہوں، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں. پیغمبر یوسف علیہ السلام جو کنویں سے اٹھائے گئے اور جیلوں سے گزارے گئے، شاید اللہ نے اٹھا کے وزارت خزانہ پہ اس لیے بادشاہ بنا کے چھوڑا تھا کیونکہ انہوں نے گناہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا انی معاذ اللہ، یعنی انی اخاف اللہ، میں رب سے ڈرتا ہوں، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. وہ کیا سوچے گا کہ میں نے بندے پر اتنی مہربانیاں کی کہ بچپن سے آج تک بادشاہوں کی طرح اس کو پالا، اس کو رکھا عزتوں سے، تو آج یہ مجھے بھول گیا، مجھے دیکھ نہیں رہا، مجھے یہ پہچان نہیں رہا، تو کیا جواب دوں گا؟ تو میرے بھائی، اگر جب تک بندہ خود نہ چاہے کہ میں اپنی زندگی ایک سچے مسلمان کی طرح گزاروں تو وہ گزار نہیں سکتا. آئیے اپنی خود کی اصلاح کیجئے، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور خود کو بدلنے کا اور خود کی اصلاح کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نیکی کی راہیں اور نیکی کے مواقع تلاش کیجئے. قرآن مجید میں مختلف لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ نیکی کی طرف رغبت خود کو دلاؤ اور نیکی کرنے کی کوشش کرو. جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ میں فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لوگوں نیکی کی طرف دوڑ پڑو، سبقت لگا دو، اس کے اندر مقابلے بازیاں کرو. پھر دوسری جگہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، بھاگ کے جاؤ جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگ کے جایا کرو، راستے تلاش کرو. پھر فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگا دو. پھر فرمایا وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو. یہ ساری باتیں کس لیے؟ کہ بھائی خود جستجو کرو، مسابقے کرو، مقابلے کرو نیکی کے اندر. لوگوں کے مال متاع اور دنیا کے چکروں میں بندہ بڑے بڑے مقابلے کرتا ہے، لیکن وہ مقابلہ کرے نیکی کے چکر کے اندر، وہ کوشش کرے نیکی کے لیے، تو وہ اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے جا سکتا ہے. اگرچہ انسان کمزور ہے، بہانے اس کے پاس ہے، اللہ نے خود کہہ دیا وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِرَ، انسان چاہتا یہ ہے کہ میں بہانے لگا کے آگے نکل جاؤں، پر یہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے، اللہ کے دربار میں ایسے نہیں. انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ أَیْنَ الْمَفَرُّ، بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟ کَلَّا لَا وَزَرَ، وہاں بھاگنے کی کیا جگہ ہے؟ کوئی رستہ کہ بندہ وہاں میدان محشر میں اللہ رب العزت کا سامنا کرنے کے بغیر کہیں چلا جائے؟ وہاں کوئی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آج ڈر جاؤ تو انعام میں دو جنتیں انتظار کر رہی ہیں. آج بدک گئے، آج متکبر ہو کے رب کی شریعت کو چھوڑ کے انا کے اندر آگے پیچھے چلے گئے، اللہ کے دربار میں کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دن یہ فرمایا تھا کہ میرے دین میں صرف تبدیلی کرنے والا انسان ہی جب میرے سامنے پیش ہوگا نا، بدعتی انسان، اپنے تائیں دین تراشنے والا، خود نئے نئے راہیں دین کی جوڑنے والا اور اکٹھی کرنے والا، میرے سامنے تو اس کے یہ جرم والا بندہ بھی پیش ہوگا تو میں کہہ دوں گا سحقن سحقن لمن غیر بادی، اللہ اس بندے کو میری نظروں سے دور کر دو، میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا جس نے میرے بعد میرے دین کو بدلا. وہ تو ایک غلطی ہے اس کے پاس، اور جس انسان کے پاس غلطیوں کے ہی پلندے ہیں، اللہ کے نبی بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں، رب بھی اس سے ناراض ہو جائیں، بتاؤ اس کا پرسان حال کون ہے؟ اور وہ کس کے دربار میں جا کے دروازہ کھٹکھٹائے گا کہ آج ذرا آنا میری سفارش کو کرنا؟ کس سے کہانیاں تو بنائی جا سکتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ کے دربار کے اندر اپنے تائیں بچا کے کوئی آگے نکل جائے. وہاں کچھ نہیں چلتا، نہ سفارشیں، نہ پیسہ، نہ وکالتیں، وہاں صرف چلتا ہے تو انسان کا اپنا کیا ہوا عمل چلتا ہے اور اللہ کی رحمت چلتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چلتا. تو میں بات کر رہا تھا کہ انسان کو کچھ بدلنے کے لیے اپنے آپ کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو نصیحت کی کہ قبرستان جایا کرو، وہاں عبرت پکڑا کرو. قرآن مجید میں فرمایا
सीरू फिल अर्द, जमीन में निकल जाओ और देखो वो कौमें जिनको अल्लाह ने तबाह व बर्बाद किया, उनकी जगहों को, उनके मकामात को देख के इबरत पकड़ के अपनी इस्लाह करो कि वो कितनी ताकतवर कौमें थी, कितने बड़े बड़े लोग थे। जो फिरौन तक कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कहाँ चला गया वो फिरौन? वो कारून जो कहता था मेरे खजानों का कोई मालिक नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है, कहाँ चला गया? ये टाइटैनिक जो करीब में डूब के मर गया, आप जाकर उसकी हिस्ट्री पढ़ें। वो मालिक कहता था मेरा रब भी इसको डुबो नहीं सकता, मैंने टेक्नोलॉजी ऐसी लॉन्च की, वो इबरत का निशान बने बैठा है। और ये जो हालिया वाकया हुआ है लॉस एंजल्स, वो कैलिफोर्निया के अंदर अमेरिका की रियासत में, वो देखे ना, कहते हैं उस चंद दिन पहले वहां कॉन्फ्रेंस हुई है कैलिफोर्निया में, तो उसने वो उसकी एक जिम्मेदार खातून ने जो कहा था कि यहाँ अल्लाह की इस शहर में जरूरत नहीं है, गुंजाइश नहीं है। क्या मतलब कि हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे। वो आग भड़की है तो कोई उसको बचा नहीं सकता, कोई बुझा नहीं सकता। वो अलग बात है आग कैसे लगी है, किसने लगाई है, खुद ने लगा ली है, कोई कहता है परिंदे लगा गए हैं कुछ, मगर वो बुझा नहीं सके। पूरी आबोताब के साथ, कुव्वतों ताकतों के साथ बड़ी बड़ी दावे करने वाली कौमें, आज वो एक अल्लाह की, ये हवा और ये आग अल्लाह का लश्कर है। ये अल्लाह के दो छोटे से लश्करों को वो रोक नहीं सके। कहते हैं 275 बिलियन का नुकसान हुआ है, 1 बिलियन 100 करोड़ का, 275 बिलियन का नुकसान वहां हुआ है। और आज तक दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सैलाब की वजह से एक मुल्क में नुकसान हुआ जो सिर्फ 15 बिलियन का हुआ था, यानी 1500 करोड़ का हुआ है, 1500 करोड़ डॉलर। और आज वहां लॉस एंजल्स में 275 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है, जो दुनिया बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं है। और अमेरिका तो है ही नहीं इसके काबिल। और जो पाकिस्तान है ना जो हमारा, ये कहते हैं 42 बिलियन डॉलर के रोने रोता है, 42 बिलियन डॉलर के लिए मारा फिरता है कि हमसे मुल्क नहीं चलता। तो 42 बिलियन डॉलर के लिए, और उधर नुकसान देखो जिनसे जो मांगने जाते, उनका नुकसान 275 बिलियन डॉलर का हो चुका है और रब को चैलेंज करने बैठे हुए थे। अल्लाह की कसम। और मुझे साहिब कशाफ तफसीर वाले हैं, उन्होंने आयत के अंदर इसकी तफसीर लिखी है, कुरान मजीद की सूरत मुल्क की 30 नंबर आयत है। अल्लाह कहते हैं कुल अराअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरा फमन यातीकुम बिमाइन मईन, बताओ तो जरा अगर कोई पानी नीचे चला जाए, खुशक हो जाए तुम्हारा पानी, कोई है जो तुम्हें ऊपर ला के दे देगा? तो कहते हैं एक बड़ा ताकतवर बंदा था, मुल्हद था, रब को नहीं मानता था। साहिब कशाफ ने तफसीर में लिखा है, हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टी उस्ताद मोहतरम रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में लिखा है, तो वो कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, पानी नीचे चले जाएगा तो हमारे कंधाल और हमारी किस्सियां और हमारे बेलचे और हमारी मशीनरी और टेक्नोलॉजी लेके ऊपर आ जाएगी। और ऐसे ही ना चंद साल पीछे चले जाए, हमारे पास टेक्नोलॉजी 60, 70, 100 फुट तक की थी, और आज 2-2, 4-4 हजार फुट नीचे पानी लाने की सलाहियत मशीनरी रखती है। उसने कहा जी ये कौन सी बड़ी बात है? तो उस्ताद मोहतरम ने तफसीर में लिखा है, उसने कहा कि हमारी मशीनरी, वो मुल्हद जो अल्लाह के मुकाबले में खड़ा होता था, कहता था कि हम तो ले आएंगे पानी ऊपर, ये कौन सी बात? कहते हैं अल्लाह ने उनकी दोनों आंखों का पानी खुश्क कर दिया, कहा इसको लेके दिखा वापस, कैसे ला सकता है? और दुनिया की कोई ताकत उसकी आंखों का पानी नहीं ला सकती। तो मेरे भाई, अल्लाह के मुकाबले में खड़े होने की जरूरत नहीं, तू बंदा है, तू आबद है, वो माबूद है, तू साजिद है, वो मसजूद है। उसकी ताकतों का मुकाबला दुनिया नहीं कर सकती। वो तो जो रब कहने वाले थे वो भी खत्म हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियों से इबरत पकड़ा कर, ये जो अल्लाह ने मौसम बनाया इससे इबरत पकड़ा कर, फरमाया ये सर्दी ये जहन्नम के अजाबों में से एक अजाब है, और ये गर्मी जहन्नम के अजाबों में से आग है। आग देखा कर, सलफ सालेहीन अगर आग को जलता देखते तो कहते हैं रातों को नींद नहीं आती थी, जनाजा पढ़ लेते, रातों को नींद नहीं आती थी। आइए किसी का इंतजार मत कीजिए, साल बदल चुके हैं, अपने आप को भी बदलिए, अपनी इस्लाह खुद कीजिए।
کیونکہ آپ سے بہتر آپ کا کوئی استاد نہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، آپ خود جانتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی اصلاح کیجیے اور اللہ کے قرب کو پائیے اور اللہ کی جنت کو اللہ کی رضا سے حاصل کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بات کر رہے تھے کہ اپنی اصلاح خود کیجیے۔ اس کا ایک طریقہ محدثین نے یہ بھی بتایا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی غلطیوں کی خود سزا دیا کرے کہ اگر یہ نیکی کا کام نہ میں نے کیا تو میں یہ کروں گا۔ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کوئی نماز رہ جاتی ہے نا، مثال کے طور پہ ایک دن نماز عشاء رہ گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ساری رات اپنے آپ کو مصلی پہ کھڑا رکھا، تہجد پڑھتے رہے کہ آج میری نماز عشاء رہی ہے، میں اپنے آپ کو سزا دوں تاکہ کل ایسا نہ ہو۔ امام وہب بن منبہ بڑے معروف محدث ہیں، تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں چھوڑتا تھا تو میں نے پھر یہ سزا دی اپنے آپ کو کہ اگر مجھ سے غیبت ہوئی نا تو اگلے دن روزہ رکھوں گا۔ کہتے ہیں روزہ تو رکھ لیتا تھا، آسان کام تھا تو وہ چھوٹتی نہیں تھی۔ کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ اس کو کیسے چھوڑاؤں۔ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلا میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ اگر آج کے بعد مجھ سے غیبت ہوئی نا تو میں ایک درہم جو ہے نا وہ صدقہ کیا کروں گا۔ یہ درہم چاندی کا ہوتا ہے اور 3 گرام کے قریب کا وزن ہوتا ہے، اور آپ اس حساب سے پیسے لگائیں تو ٹھیک ٹھاک پیسے بنتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر مجھ سے غیبت ہوئی نا تو 1 درہم میں صدقہ کیا کروں گا۔ کہتے ہیں بس پھر 1 دن 2 دن 3 جب جیب سے پیسے نکلنے لگے نا تو پھر یاد آ جاتا بھی نہیں کوئی بات نہیں کرنی۔ تو اپنی خود اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا وزنی سامان اٹھا رہے تھے بیت المال کا، تو کسی نے کہا بھئی آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں کندھوں پہ سامان رکھ کے اور پھر بھی اپنی طاقت سے زیادہ؟ تو امیر المومنین فرمانے لگے آج جسم نے نا تھوڑا سا تکبر محسوس کیا تھا تو اس کو ذرا سزا دے رہا ہوں کہ تیری اوقات کوئی نہیں ہے، اپنی اوقات میں رہ، تو اپنے جتنا رب نے تجھے رکھا ہے اس میں رہ۔ تو اس لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں، کمی کوتاہی ہو تو اس کے لیے اپنے جسم کو سزا دیں۔ کہتے ہیں ایک تابعین میں سے میرے نام ذہن سے نکل گیا، وہ نماز عشاء رہ گئی کسی وجہ سے، بھاگ کے مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ میں بھاگ بھوگ کے کئی اور مسجدوں میں بھی گیا کہ نماز چلو پڑھ لوں، عشاء کی جماعت مل جائے، کہتے ملی نہیں۔ کہتے پھر میں دوبارہ مسجد میں آیا تو میں نے سوچا کہ اگر با جماعت نماز پڑھتا تو 27 گنا ثواب مل رہا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو سزا دی، میں نے نماز عشاء کو پھر 27 مرتبہ پڑھا تاکہ آئندہ میں نماز عشاء جماعت سے نہ چھوڑ سکوں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں نیک اور صالحین میں اللہ شمار فرمائے، اور اللہ رب العزت موت ایمان پر دے اور زندگی بھی ایمان اور صحت والی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔